دوسرا مسئلہ کہ جب امام نے نماز شروع کر دی ہے، ہاتھ باندھ لیے ہیں، اب اس کے بعد امام صاحب نے شروع کرنا ہے سورۃ الفاتحہ کو، تو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ میں پہلے بھی ایک بار گزارش کر چکا ہوں، اب پھر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ جب بھی عنوان اختیار کریں تو عنوان اختیار یہ نہ کریں فاتحہ خلف الامام، آپ عنوان قائم کیا کریں ترک قرات خلف الامام۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ فاتحہ قرآن ہے یا فاتحہ قرآن نہیں۔ جب فاتحہ قرآن ہے تو جب امام قرآن پڑھے تو مقتدی کو امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، بات واضح ہے۔ تو مسئلہ فاتحہ کا نہیں، مسئلہ پورے قرآن کا ہے، تو عنوان یہ قائم کریں ترک قرات خلف الامام، کہ مقتدی کو امام کے پیچھے قرآن کریم نہیں پڑھنا چاہیے، یہی عنوان قائم کریں، اسی پر آپ بیان فرمائیں اور اسی کو امت میں عام کریں، ترک قرات خلف الامام، ترک قرات خلف الامام، ترک قرات خلف الامام، اسی پر مسائل بیان کریں۔ بہرحال اس وقت میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کو فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ ان کی دلیل جو صحیح بخاری کی روایت ہے وہ کیا ہے؟ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب قائم فرمایا، باب وجوب القراءۃ للامام والماموم فی الصلوات کلھا فی الحضر والسفر وما یجہر فیہا وما یخافت۔ اور اس کے تحت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے حدیث لائے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ جواب سماعت فرمائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو امام بخاری فرماتے ہیں باب وجوب القراءۃ للامام والماموم، کہ امام اور مقتدی کے لیے قراءت کرنا واجب ہے، یہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی فقہ ہے، فقہ البخاری فی تراجمہ، یہ امام بخاری کی فقہ ہے، امام بخاری کا مذہب ہے۔ اور آپ حضرات کے ہاں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، جو میں حوالہ جات دے چکا ہوں، کہ آپ کہتے ہیں کہ فقہ کو لینا یہ گویا قرآن کریم اور حدیث پاک کے مغز کو چھوڑ کر، قرآن کریم اور حدیث پاک کے مغز کو چھوڑ کر یہ بیکار سی چیزیں ہیں کہ آدمی اس کو لے۔ تم نے کتنی سخت تردید کی ہے، فقہ امام کی ماننا تم تقلید کہتے ہو، اور تقلید کو تم شرک کہتے ہو، تو جب آپ کے فقہ نہیں مانی تو امام بخاری کی فقہ کیوں مان دیں؟ دو باتیں الگ ہیں، ایک ہے امام بخاری کیا فرماتے ہیں، اور ایک ہے امام بخاری اپنے فرمانے پر حدیث کو انسی لاتے ہیں۔ مسئلہ امام بخاری کے فرمان کا نہیں، مسئلہ امام بخاری کی روایت کا ہے، کیونکہ اگر فقہ کی بات ہو تو امام حنیفہ بڑے ہیں، امام بخاری چھوٹے ہیں، فقہ بڑے کی مان لی جائے، چھوٹے کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ صحابہ کے دور کیا ہے، امام بخاری بعد کے آدمی ہیں۔ بہرحال پہلا جواب یہ ہے کہ یہ امام بخاری کی فقہ ہے، اور فقہ بخاری ماننے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم فقہ ماننے کو تقلید اور تقلید کو شرک کہتے ہو۔ جہاں تک حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی اس روایت کا تعلق ہے جو آپ نے بیان فرمایا، دیکھیں کسی حدیث پر بھی عمل کرنے کے لیے اس حدیث کے تمام طرق دیکھیں۔ حضرت امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ وفات 241 ہجری فرماتے ہیں الحدیث اذا لم تجمع طرقہ لم تفہمہ والحدیث یفسر بعضها بعضا، کہ جب حدیث کے تمام طرق جمع نہ ہوں یا لم تجمع طرقہ تو طرق کو جمع نہ کرے تو تم حدیث کو سمجھ نہیں سکتے، اور حدیث ایک حدیث دوسری حدیث کی وضاحت کرتی ہے۔ الجامع اخلاق الراوی للخطیب۔ اب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، یہ الفاظ موجود ہے خلق و افعال عباد للبخاری کے اندر، صحیح مسلم باب وجوب قراءۃ الفاتحہ فی کل رکعہ، اور اسی طرح سنن ابی داؤد باب من ترک القراءۃ فی صلاۃ فاتحۃ الکتاب۔ تو یہ حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، اب دیکھو خلق و افعال عباد البخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، یعنی فاتحہ بھی پڑھے اور کچھ زائد بھی پڑھے،
اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے لا صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب فما زاد، فاتحہ بھی پڑھے کچھ زائد بھی پڑھے۔ سنن ابی داؤد باب من ترک القراءۃ فی صلاۃ فاتحۃ الکتاب، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 1788، کتاب القراءۃ البیہقی حدیث نمبر 42۔ اب یہاں دیکھیں اس کو کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے امرنا ان نقرأ بفاتحۃ الکتاب وما تیسر، سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور جو کچھ آسان لگے وہ بھی پڑھیں۔ سنن ابی داؤد باب من ترک القراءۃ فی صلاۃ، سے ابن حبان حدیث نمبر 1788، کتاب القراءۃ للبیہقی حدیث نمبر 23۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ فی کل رکعۃ بالحمد للہ بسورۃ فی فریضۃ او غیرہ۔ سنن ابی داؤد باب القراءۃ خلف الامام، کتاب القراءۃ للبیہقی حدیث نمبر 35۔ اب دیکھو تمام روایات میں لاؤ تو اس میں آتا ہے فاتحہ اور فاتحہ سے کچھ زائد، ظاہر ہے فاتحہ اور فاتحہ سے کچھ زائد یا امام پڑھتا ہے یا مقتدی پڑھتا ہے، تو معلوم ہوا کہ اس حدیث کا تعلق مقتدی کے ساتھ نہیں ہے۔ تیسرا جواب اس میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اب یہ من کیا ہے؟ شمس الائمہ امام محمد بن احمد بن ابی سہل سرخسی، وفات 483 ہجری، اصول سرخسی میں فرماتے ہیں وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ ذَاتٍ مَّن يَعْقِلُ وَهِيَ تَحْتَمِلُ الْخُصُوصَ وَالْعُمُومَ، کہ من عام بھی ہے من خاص بھی ہے، ہر کسی کے لیے بھی ہے اور بعض افراد کے لیے۔ اب یہاں من عام ہو تو مقتدی امام اور منفرد سب کو شامل ہوگا، جب من خاص ہوگا تو تینوں کو شامل نہیں ہوگا، کسی ایک کو یا دو کو شامل ہوگا۔ اور من کا خاص ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے، سورۃ الشورى آیت نمبر 5، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، ملائکہ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین کے اندر ہیں، اور ملائکہ کا مومنین کے لیے استغفار کرنا دوسری سورۃ المومن آیت نمبر 7 سے ثابت ہے، ویستغفرون للذین آمنوا۔ اسی طرح سورہ ملک آیت نمبر 16 اور 17، آمنت من فی السماء ان یخسف بکم الارض، آگے آمنت من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا۔ تو من ہمیشہ عام نہیں ہوتا بلکہ من خاص بھی ہے۔ تو میں خیر یہ بتا رہا تھا کہ ان کی دلیل تب بنتی ہے جب من عام ہو، اور من ہمیشہ عام نہیں ہوتا، عام بھی ہوتا ہے اور خاص بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں من خاص ہے، جس پر قرائن اور شواہد بھی ہیں کہ من خاص کیوں ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ کئی ایک حوالے کہ یہ حدیث منفرد کے لیے ہے، اکیلے آدمی کے لیے ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ نمبر 1، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی، وفات 279 ہجری، جامع ترمذی باب ما جاء فی ترک القراءۃ خلف الامام۔ اس کے تحت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب ان ھذا اذا کان وحدہ، یہ اکیلے آدمی کے لیے ہے، مقتدی کے لیے نہیں ہے، مقتدی کے لیے نہیں، اکیلے کے لیے، منفرد کے لیے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، موطأ امام مالک باب ترک القراءۃ خلف الامام فیما جہر فی، ان سے پوچھا گیا کان اذا سئل هل یقرأ احد خلف الامام قال اذا صلى احدكم خلف الامام فحسب قراءۃ الامام واذا صلى وحده فليقرأ، اکیلا نماز پڑھے تو فاتحہ سورت پڑھے، اور جب امام کے پیچھے ہو تو پھر امام کی قرأت اس کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، وفات 198 ہجری، تفسیر سفیان بن عیینہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں لمن یصلی وحدہ، کہ یہ اس شخص کے لیے جو اکیلا نماز پڑھے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد باب من ترک القراءۃ فی صلاۃ فاتحۃ الکتاب، التمہید لابن عبد البر، تحت الحدیث 88 وہاں کے اندر موجود۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وفات 241 ہجری، جامع ترمذی باب ما جاء فی ترک قراءۃ خلف الامام۔ اما احمد بن حنبل فقال معنی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب
اذا کان وحدہ۔ اسی طرح امام ابو بکر احمد بن ابراہیم بن اسماعیل فرماتے ہیں وفات 371 ہجری، قال الاسماعیلی فی روایت اذا کان وحدہ، یہ اس شخص کے لیے جو اکیلا نماز پڑھے۔ بدر المجہود فی حل ابی داود لشیخ سہارنپوری، باب من ترک القراء فی صلاۃ فاتحۃ الکتاب۔ اسی طرح امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبد البر المالکی، وفات 463 ہجری، وہ فرماتے ہیں خاص واقع علی من صلی وحدہ او کان اماما، التمہید لموطا فی المالک من المعانی۔ تو یہ فرماتے ہیں اکیلے آدمی کے لیے۔ اسی طرح امام ابو محمد عبداللہ بن احمد بن قدامہ المقدسی الحنبلی، وفات 620 ہجری، المغنی لابن قدامہ، مسئلہ والماموم اذا سمع قراءۃ الامام، فرماتے ہیں اما حدیث عبادہ الصحیح اور محمول علی غیر الامام، یہ امام کے لیے نہیں ہے یا منفرد، نہ مقتدی کے لیے نہیں ہے، یا منفرد اور یا امام۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا سہارنپوری رحمہ اللہ، وفات 1346 ہجری، فرماتے ہیں یکون الحدیث مخصوصا فی حق المنفرد، بر المجہود فی حل ابی داود شیخ سہارنپوری۔ امام اہل سنت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز صفتر نفر اللہ مرقدہ، وفات 1430 ہجری، احسن الکلام میں فرماتے ہیں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور دیگر ائمہ حدیث رحمہ اللہ کے بیان سے یہ بات صاف آشکارا ہوتی ہے کہ اس حدیث کا اصلی مصداق صرف اکیلا اور منفرد ہے، ضمنی طور پر امام بھی اس میں داخل ہے لوجود العلہ، ہاں مگر مقتدی بہرحال اس سے خارج ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ یہ جو انہوں نے امام بخاری کا باب اور روایت پیش کی ہے، باب تو پیش کرنا ٹھیک نہیں کہ امام بخاری کی فقہ ہے اور غیر مقلدین منکر فقہ ہے، حق حاصل۔ باقی جو روایت پیش کی اس کے میں نے جوابات دے دی ہیں۔ ایک جواب کہ اس کے تمام طرق کو جمع کریں تو ثابت ہوتا ہے کہ اس سے صرف فاتحہ نہیں بلکہ فاتحہ سے کچھ زائد بھی ہے، اور وہ یا امام پڑھتا ہے یا اکیلا پڑھتا ہے۔ اسی طرح دوسرا جواب دیا کہ اس میں لا صلاۃ لمن لم، یہ من جو ہے یہ عام نہیں ہے بلکہ یہ خاص ہے، اور بنیاد دلیل کی من ہے، یہ جب عام ہوگا تو سب کو شامل ہوگا، جبکہ صرف من عام نہیں ہوتا، کبھی من عام ہوتا ہے کبھی خاص ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے دلائل سے بات ثابت کی ہے کہ یہ جو من ہے یہاں پر خاص ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے اور ائمہ مجتہدین سے بھی ثابت ہے کہ یہاں پر من خاص ہے، یہ من عام نہیں ہے۔ تو یہ جوابات آپ خدمت پیش کی، اس کو نوٹ فرما لیں۔ ایک شخص سعودی پلٹ تھا، وہاں سے آیا، مجھے ساتھی نے کہا جی وہ بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا یار بات کا فائدہ نہیں، وقت کا ضیاع ہے، نہیں اس کی خواہش ہے۔ میں نے کہا چلے لے آئے، مرکز آ گئے۔ ہم مرکز آئے تو میں نے کہا بھئی کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی آپ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، جب امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ میں نے کہا اگر صحیح بخاری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ ثابت نہ کر سکے تو پھر؟ کہا جی میں چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا لاؤ صحیح بخاری، میں لایا، میں نے کہا لو صحیح بخاری نکالو۔ کہتے ہیں آپ نکال کے دیں۔ میں نے کہا میں کیوں نکال کے دوں؟ دلیل آپ کی تو آپ نکالیں۔ اب ان کو تو پتہ نہیں صحیح بخاری کے اندر کیا ہے، رٹی رٹائی بات ہے۔ میں نے نکالا، میں نے کہا یہ رکھ لو۔ جی ترجمے والی لائن۔ میں نے کہا ترجمہ اردو کا ہے، اردو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے نا، آپ کے ارشادات تو عربی کے اندر ہے جو آپ نے الفاظ فرمایا، اردو میں تو اس کا ترجمہ ہوگا، تو تم عربی پڑھو۔ کہا جی مجھے نہیں آتی۔ تو میں نے کہا بات تو وہی ہے کہ جو تمہیں عربی پڑھ کے اپنے مطلب کا ترجمہ کر دے گا تو اس کے پیچھے چل پڑے گا، تجھ سے بڑا مقلد کون ہوگا؟ چلیں، میں نے کہا لو میں اس کو اردو ترجمہ بھی کر دے تو اب آپ بتاؤ۔ کہتا ہے یہ دیکھو جی لا صلاۃ لمن۔ میں نے کہا من کا معنی؟ کہا جی یہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہ پڑھے، خواہ امام ہو، خواہ مقتدی ہو، خواہ اکیلا ہو۔ میں نے کہا بھئی یہ جو اتنا لمبا نہیں جتنا تو کر رہے، اور یہ خواہ یہ بخاری میں نہیں، یہ تو نے نکالا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پر ایک جلسہ تھا، غیر مقلد نے وہاں پر بیان کیا، مجھے بلایا، میں نے جواب دیا، تو اس نے یہ حدیث پڑھی اور جلسے میں تقریر میں کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہ پڑھے، خواہ امام، خواہ مقتدی، خواہ اکیلا۔ میں نے کہا جو یہ اتنا لمبا نہیں جتنا تو نے کیا ہے، من میں پڑھتا ہوں، لمبا تو کر دے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، ملائکہ استغفار کرتے ہیں ہر اس شخص کے لیے جو زمین میں ہو،
خواہ ابو بکر صدیق خواہ ابو جہل کر، نہیں یا تو مسلمان ہے صرف۔ تو میں نے کہا تو جو لمبا کیسے کر دیا؟ خواہ امام خواہ مقتدی خواہ اکیلا، یہ خواہ تو نے کیا ہے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریاض باللہ ثابت نہیں ہے، تو نے کیسے کر دیا؟ خیر یہ بات سمجھائیں۔ اس کے لیے میں آپ سے کہوں گا کہ میرا ایک بیان ہے، اس پر مستقل آپ سماعت فرما لیں، وہ یہ کہ لفظ بھی صحابی سے معنی بھی صحابی سے، لفظ صحابی اور معنی بھی صحابی دے، یہ ہے مذہب حناف، لفظ صحابی اور معنی وہابی دے، یہ ہے مذہب اہل حدیث۔ تو یہاں صحابہ تو کہہ رہے ہیں ھذا اذا کان وحدہ، اکیلے کے لیے ہے، پھر کیا گنجائش رہ گئی؟ خیر صحیح بخاری کی اس روایت سے غیر مقلدین کے استدلال ہرگز تام نہیں ہوتا، آپ بالکل مطمئن ہو جائیں۔